ہمارے وزیر اعلیٰ کی جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے، تو کمپرومائز نہیں سمجھنے نا کہ اب تو ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کو عشق عمران ہے، نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے۔ پختونخوا کا تو پورا حکومت یہی بنی گالہ اور بنی گالہ کی کچن اور عمران کے ذاتی خرچے اور اس کے ذاتی معاملات، تخت لاہور کی لڑائی، اس کے لیے ہمیشہ استعمال جو پچھلے 12 سال سے ایک کمپرومائز صورتحال سے گزر رہا ہے اور مزید بھی گزرے گا۔ ابھی تک تو پھر بھی کچھ وہ کمپرومائز حالات میں کچھ حالات بہتر تھے، ابھی تو جو چوتھا تبدیلی کا وہ آ گیا ہے تو اللہ خیر کرے۔ مجھے تو حکومت دکھتی نہیں ہے، حکومت ہے نہیں، کردار ہے نہیں۔ کمپرومائز دکھتے ہیں آپ کو؟ میری بات تو سنیں نا، پختون قوم کے حقوق کی بات کریں تو کمپرومائزڈ ہے۔ ابھی تک لوگ آتے تھے، دو قسم کے لوگ آتے تھے، یا ہوتے تھے عشق قوم والے جن کو اپنے قوم سے اپنی زمین سے عشق ہوتا تھا، یا ہوتے تھے عشق ریاست والے جن کو ریاست اور ریاستی اداروں سے عشق ہوتا تھا۔ اب تو ایک نئی نسل آ گئی ہے جس کو عشق عمران ہے، نہ قوم کی پرواہ ہے نہ ملک کی پرواہ ہے، تو لہٰذا عشق عمران والوں کا ہمیں نہ حکومت دکھ رہا ہے، نہ کابینہ دکھ رہا ہے، نہ کوئی کام دکھ رہا ہے، نہ کوئی پرواہ ہے پختونوں کی۔ حالات دیکھیں کیا حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ادھر طالبانائزیشن ہے، ادھر ٹیررزم ہے، ادھر یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور ہمارے وزیر اعلیٰ کی جو منتخب کیا ہے اس کو باقی کسی چیز کی پرواہ نہیں بلکہ عمران کی رہائی کی پرواہ ہے، تو کمپرومائز نہیں سمجھنے نا کہ قوم کا بات نہیں ہے، قوم کے مسائل کی بات نہیں ہے اور ایک بندے کے پیچھے تو پختونخوا کا تو پورا حکومت یہی بنی گالہ اور بنی گالہ کی کچن اور عمران کے ذاتی خرچے اور اس کے ذاتی معاملات، تخت لاہور کی لڑائی، اس کے لیے ہمیشہ استعمال کیا۔ بلاول نے آرٹیکل 243 کے علاوہ تمام چیزوں کو مسترد کیا ہے، تو ANP کو بطور جماعت کیا اعتراضات ہیں باقی ترابیم میں؟ دیکھیں بلاول بھائی اپنی باتوں کا جواب دے دیں۔ ایز فار ایز ANP از کنسرنڈ تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ کچھ میں نے کل رات کو بھی انکشاف کیے ہیں، ہم اپنے نظریے سے نہیں ہٹنے والے کسی بھی قیمت میں۔ ہمارے ایسی کوئی ویلیو نہیں جو ہمیں 18th امینڈمنٹ سے پیچھے کرے، ایسا کوئی سوچ اور نظریہ نہیں، یا ایسی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں صوبائی خود مختاری یا تمام تر اقوام کا جو جزوی حق ہے اس سے پیچھے کرے۔ باقی انشاءاللہ ٹیبل ہونے دیں، انتظار کریں، جو افواہیں ہیں اس میں زیادہ کچھ نہیں۔ ولی صاحب کمیشن بن گیا ہے مولانا خان زیب کے حوالے سے، مبارک ہو جائے۔ یہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ قاتل ان کے مار دیے گئے، تو پھر کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے کہیں ان سے پوچھیں۔ ہم تو الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں اپنے ایک شہید کے لیے انصاف ڈھونڈنے کے راستے میں گھوم رہے تھے، اور الحمدللہ یہ بھی شکر ہے کہ آج جس ماحول میں ہمیں کامیابی ملی ہے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں اور آپ کو سمجھ ہے، اور الحمدللہ ہم مشکور ہیں کہ ایسے ماحول میں بھی ہم ذاتی باتیں نہیں کرتے، قوم کی باتیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ اپنے قومی شہید کے لیے ہم نے جوڈیشل انکوائری تشکیل دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہماری کامیابی ہے۔ جو لوگ یہ دونوں رخ دکھا رہے تھے میرے خیال میں ان کو جواب دیں۔ پیپلز پارٹی نے 243 آرٹیکل کے اوپر حمایت کر دیا، باقیوں کی مسترد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس یہ انکار کرنے کا اختیار تھا کہ 243 کی وہ انکار کرتا ہے؟ اب اختیار کا تو ان کو بتاؤ گے سر، آپ بتا دیں سر، آپ حمایت کریں گے اس آرٹیکل کی؟ سر میں نے تو آپ کو بول دیا ایک دفعہ ٹیبل ہونے دو، اور 243 میں کیا ہے سر، آپ کو ابھی تک نہیں دیا وزیر گیا اعظم نے آپ کے ساتھ ڈرافٹ مشاورت کی تھی، اس میں کیا مشاورت ہوئی ہے؟ سر کل وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی کافی لمبی خاصی مشاورت ہوئی۔ تو یقین دہانی کرے گی؟ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا، یہ انصار عباسی کی خبر ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جو میثاق جمہوریت ہوئی تھی 2006 میں، اس میں پہلی بار یہ آئیڈیا پیش کیا گیا تھا آئینی کورٹ کا، تو 19 سال بعد میثاق جمہوریت پر یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آئینی عدالت تو بالکل ہم سپورٹ کرتے ہیں، کھلی طرح سپورٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے میثاق جمہوریت تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ میرے والد صاحب نے تو یہاں پہ 93 میں فلور آف دا ہاؤس بولا ہے کہ پاکستان کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں وہ ضرورت اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ کیسز ہیں، وہ اب میرے خیال میں جلدی مکنا شروع ہوں گے، اور پاکستان میں چونکہ یہ میڈیا کا چام اس چیز میں اتنا تھا آئینی معاملات میں کہ اس کے لیے ایک اپنی عدالت بن جائے اور وہ پھر یہ معاملات دیکھ اگر کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا جاتا ہے، سپریم کمانڈر آف آرمڈ فورسز کا عہدہ خطرے میں تو نہیں پڑے گا؟ یہ اختیارات تو کچھ کم نہیں ہوں گے؟ بے شک ہمارے پاس ابھی ڈرافٹ نہیں ہے، لیکن ڈرافٹ کو آنے دیں۔ باقی میرے خیال میں حالات کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا جس طرح ہندوستان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوئی اور اس میں پھر
کردار کس کا زیادہ تھا کس کا کم تھا. اور دفاع کی حد تک تو میرے خیال میں آنے تھے. انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کوئی برائی نہیں ہوگی, اچھائی کی طرف. اچھا خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے